अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन हमास है, इसराइल है। मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे व्यूवर्स ने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की है कि जी मैंने परसों जो व्लॉग किया और उस पर बात नहीं की। बिगनिंग थी, अभी सिनेरियो इतना मेरे नज़दीक से क्लियर नहीं हुआ था। मैं काफ़ी देर पहले बना लेता हूँ वीडियो, आपको जब आप देखते हैं तो उससे कुछ 6 घंटे पहले, तो मुझे नहीं लगता था कि उस वक्त मुझे करना चाहिए था। एंड आई वाज कन्फ्यूज टू कि जितना बड़ा इंसिडेंट है वो मेरे नज़दीक तो मुस्लिम उम्मा में कहना चाहिए, उम्मा में, कि मिडिल ईस्ट के लिए तो 9/11 ही हो गया है पूरा। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक जाएंगे, क्या क्या निकलेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जैसा कि मैंने कहा है कि ना इंतखाबात होंगे और ये निगरान भी जाने वाले हैं। इनकी कारकर्दगी पर सवालात उठ गए हैं, स्पेशली सिंध में, और फेडरल गवर्नमेंट का तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, बाकी मुझे नहीं मालूम। और दूसरे कि यहाँ माशी तबाही ज़्यादा हुई है, सियासी ज़्यादा हुई है, या समाजी तबाही कौन सी ज़्यादा खौफनाक है? एक एक करके बात करते हैं। पहले हमास पर आते हैं। देखिए जी, जैसे मैंने कहा ना कि ये 9/11 हो गया है, ये रशिया ने ईरान के साथ मिलकर किया है, या ये चाइना, ईरान और रशिया तीनों शामिल हैं? कहीं तो है, कुछ है, यूक्रेन का बदला भी लेना है। कहते हैं ना कि जब दुश्मन कमज़ोर होने लगता है तो वो बड़ा वार करने की कोशिश करता है। तो रशिया सब कुछ कर सकता है कि उसकी वो अपनी सुपर पावर जो माजी है उसे याद करता है, यकीनन बैक करना चाहता होगा। मैं रशिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं किसी के फेवर में हूँ। जो मैं समझता हूँ, जो मैंने इस दौरान पढ़ा है, जो समझा है, जो जाना है, कि देखें, एक तो जो इसराइल की माइट है वो उस पूरे खत्ते में किसी के पास नहीं है। हमास ठीक है, ग्लाइडर्स भी दिखा दिए और समंदर से भी आ गए और ज़मीन से भी, और इंटेलिजेंस का इतना खौफनाक फेलियर। ये सारे बड़े बड़े सवालात हैं कि जितना पैसा खर्च करती है इसराइल स्टेट जो है अपनी एजेंसीज पर, अपनी इंटेलिजेंस पर, कि कहा जाता है कि हिजबुल्ला हो, हमास हो, और सराउंडिंग में जितनी भी मिलिटेंसी है और जो स्टेट्स हैं, सब में इनके लोगों ने पेनिट्रेशन किया हुआ है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ग्लाइडर से भी उतर रहे थे, वो समंदर के रास्ते लांचों से भी आ रहे थे, वो बाड़ें भी काट रहे थे, जबकि बाढ़ के किस्से जिन लोगों ने पढ़े हों कि वहाँ पर जो आर्मी खड़ी हुई है इसराइली, वो किस तरह से लोगों को ट्रीट करती है लाइनें लगाकर, और जान पहचान वालों को भी नहीं छोड़ती। तो फिर जितने लोग मारे गए हैं पहली बार 73 के बाद, कहते हैं कि जी सबसे बड़ा वाक़या हुआ है ये। और उसका देखें नतीजा क्या निकला है। उसने कह दिया कि मैं पूरे गजा पे कब्जा कर लूँगा, जिसका ऑलरेडी उसने साउंड घेरे में तो था वो मुकम्मल तौर पर। तो हिजबुल्ला भी आ जाए, उस बमबारी तो शुरू हो गई है लबनान पे, सब जगह, और उसकी माइट के सामने कौन कितने। फिर हमास को या ईरान को जो सपोर्ट कर रहे हैं, या रशिया को ये देखना होगा कि जो सराउंडिंग है पूरी, क्या वो विलिंग है लड़ने के लिए? जो नहीं है, कि सऊदी अरब अपने ताल्लुकात दुरुस्त करना चाहता है, यूएई ने अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर लिए हैं, इजिप्ट के ऑलरेडी ताल्लुकात हैं, कायरो के, वो इस्तांबुल के, टर्की का ऑलरेडी ताल्लुकात है। पूरी सराउंडिंग देखना पड़ेगी ना। तो और मुस्लिम उम्मा में कोई अब बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट नहीं है। देखें, बहुत सी बातें की जा सकती हैं, मसला टेबल पे ही हल होगा। इसराइल भी एक हकीकत है और फ़लस्तीन भी एक हकीकत है। दोनों ग्रुपों को सच्चाई तस्लीम करना पड़ेगी। जो आज बच्चे फ़लस्तीन में मारे गए हैं वो भी इंसानों के बच्चे थे ना। जो फ़लस्तीन से हटकर यहूदी बस्तियों में मारे गए वो भी इंसान थे। तो दोनों को रियलाइज करना पड़ेगा। जब तक एक दूसरे को टॉलरेंस के साथ बर्दाश्त करना नहीं सीखेंगे, ये दुनिया ऐसी जहन्नम बनी रहेगी। ये कहना कि जी अमेरिका एजेंडा नाकाम हो गया, मैं अभी इससे एग्री नहीं करता। अभी बहुत सी चीज़ें सामने आनी हैं, मगर ये तय है कि जो सऊदी अरब और
ایون بلکہ میں تو کہوں گا کہ ٹرکی اور ایجپٹ وہ بھی آج دیوار سے لگ گئے ہیں کہ جو عوامی جوش و جذبہ ہے، یہاں تک کہ پاکستان جس کا نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، اور جو یہاں پر نعرے لگ رہے ہیں، علم بلند ہو رہے ہیں، اور حکومت بھی گول مول گھما کے بیان دے رہی ہے کہ عوام کا خوف ہے نا کہ اس خطے میں تو مذہب کی جو صورتحال ہے کہ نماز روزہ کفار اور برباد کر دیں گے، وہ سب موجود ہے اور پورے جنون سے موجود ہے، مگر جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، نہ ریاست کے لیول پہ ہے، نہ معاشرتی لیول پر ہے، نہ مذہبی حلقوں میں ہے، نہ سیکولر. دیکھیں سوشل پولیٹیکل نارمز، پولیٹیکل تو نارمز یہاں کبھی تھی نہیں، جو سوشل نارمز تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. میں ابھی اس طرف آؤں گا. تو جو حماس کا اور جو لڑائی ہے یہ کہاں تک جائے گی میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ کہ دنیا ایک اور بڑے کرائسس سے جوجھنے جا رہی ہے. تیل کی پرائز گری تھی نا ابھی 4-5 دن میں، 8-10 دن میں، اور کہا جا رہا تھا پاکستان میں بھی اور کم ہوں گی 15 تک. آج سے پرائز پھر اوپر جانے لگی. یوکرین وار کے بعد اگر مڈل ایسٹ میں بھی بڑا کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے اور ریزالو نہیں ہوتا، ٹیبل پر نہیں آتے، تو غریب مریں گے. یاد رکھیے گا جو یہ نعرے مارتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یہی مریں گے. بم گرے تو یہ مرتے ہیں، بھوک سے یہ مرتے ہیں، بے روزگاری سے یہ مرتے ہیں. وہ فلسطین ہو، میں فلسطینیوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں، میں نے 40 سال ہو گئے ہیں مجھے ان سے ڈیل کرتے ہوئے. میں 27 سال ایک فلسطینی کا 27 نہیں 17 سال ایک فلسطینی کا ٹیننٹ رہا ہوں، اور 7-8 سال ایک یہودی کا بھی ٹیننٹ رہا ہوں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ڈیل کیا. میں بہت سی باتیں آپ لوگ کو سالوں نہیں ہوں گی، میں اس لیے نہیں کہوں گا. تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں جو سماج کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس گھر میں پھر 12 روز ہو گئے. میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ نہانے کو بھی دل نہیں کرتا. 10 منٹ تک خاکی رنگ کا پانی آتا ہے، مسلسل خاکی رنگ کا، سمجھتے ہیں نا؟ خاکی رنگ، مٹی، پیور مٹی آتی ہے. اور یہ ایک متوسط بستی ہے جس میں ہوں، پڑھے لکھے اراؤنڈ میں سارے لوگ رہتے ہیں. جس سے بات کرو کیا کریں. اور جو اس شہر کی انتظامیہ ہے، جو سیاسی نمائندے، ان کی بے شرمی کا میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا. باقی حالات یہ ہیں کہ کل کچھ دوستوں کے ساتھ موجود تھے رات میں. دن تو کمرے میں روم میں بند گزرتا ہے، جو گرمی ہے آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے، کہ ہر 3 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اس دوران پنکھا چلتا ہے، ادروائز ایئر کنڈیشن چلتا ہے. شام کو جب دھوپ ختم ہو جاتی ہے تو باہر نکلتے ہیں، وہ بھی اتنا باہر کہ 5 منٹ کے اندر جہاں پہنچنا ہے پہنچ جائیں، یا گاڑی میں ہے تو ایئر کنڈیشن چل رہا ہو. اچھا لائٹ کا تو آپ کو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ یہاں ایک بستی ہے نواں گوٹ، ایک برادری ہے پوری، 2-2.5 ہزار مکان ہیں وہاں، 1500-1800 مجھے نہیں پتا، بندھانی کہلاتے ہیں. ان میں سے MQM کا ایک MPA بھی رہا ہے یہاں، سلیم بندھانی. پتہ چلا کہ جناب سلیم بندھانی صاحب کو پچھلے دنوں کمشنر آفس میں بلوایا گیا، جہاں اور بھی افسران تھے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں 3 شہر ایکسپریس فیڈر پہ جانے والے ہیں. ایکسپریس فیڈر سے مطلب کہ وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہر شہر میں مخصوص علاقے ہیں جہاں ایکسپریس فیڈنگ ہے. سکھر میں بھی ہیں جہاں میرے کوئی دوست رہتے ہیں، جہاں لائٹ نہیں جاتی، جہاں بڑے بڑے سولر لگے ہوئے ہیں، جہاں 5 ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، اور وہ بجلی بناتے ہیں، وابڈا کو دیتے ہیں. رات کو کہیے کہ وابڈا کی بجلی یوز ہوتی ہے، دن میں ہوتی تو وابڈا کی، مگر جتنی دیتے ہیں آلموسٹ اس سے جتنی یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں. تو ان کا بل 10, 15, 20, 25 ہزار کے اندر آتا ہے. بڑے بڑے گھر ہیں، اور سکھر جیسے شہر میں یقین نہیں آتا 15 کروڑ روپے کے گھر ہیں، وچ از ریئلی امیزنگ اینڈ ویری سرپرائزنگ. تو ان کو بلا کے بتایا گیا کہ جناب یہاں ایکسپریس فیڈ کی جائے گی بجلی،
मगर मसला ये कि ये जो आपकी बस्ती है जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, नवागोट, जहाँ बंधानी पूरी बरादरी रहती है, इसकी तरफ 88 करोड़ रुपए का बिजली का बिल है, जहां आजकल बिजली मुकम्मल कटी हुई है। अगर आप ये बिल दे दें, ईमानदारी से गुफ्तगू करके कुछ बार्गेन भी कर लिया जाएगा, तो इस शहर को लोड शेडिंग फ्री, जो 3 शहर हैं जिनमें एक पंजाब का है, एक यूपी का कोई है और एक सिंध से सखर है पहला, तो जनाब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताने वाले कहने वाले कहते हैं कि नामुमकिनात में से 88 करोड़ रुपये ये वसूल कर सकें उस आबादी से। अच्छा, उस आबादी के बारे में बताने वाले कहते हैं कि वहाँ 25% जो कारोबार है वो स्मगलिंग बेस है, 50% बड़े बड़े कारोबारी हैं, छोटे बड़े सब हैं, और 25% लोग मजदूरी से लेकर क्लर्क से लेकर 17-18 ग्रेड तक के जॉब करते हैं। ये सिचुएशन है। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि मेरे भाई के स्कूल में, मेरे बड़े भाई के हाई स्कूल है, वो बहुत नोन स्कूल है उसका। अभी चंद दिन पहले एक लड़का 16-17 साल का वेल कॉन्फिडेंटली इंटर होता है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, वो कहता है कि वो 9th ग्रेड में वो जो लड़की पढ़ती है उसे बुलवा ले। अच्छा, सरप्राइजिंग था। पहले हालांकि उसका इंटरव्यू करना चाहिए था, मगर जो खातून थी वो एकदम शायद सरप्राइज हो गई, घबरा गई, शॉक हो गई कि शायद फैमिली में कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। उन्होंने बच्ची को बुलवा लिया। शी इज अराउंड 13 ईयर ओल्ड इन 9th ग्रेड, यू कैन इमेजिन, 14 हो गया एट द मोस्ट। तो उसने कहा कि ये तुमसे, उसने कहा कि ये मैं तो इसे जानती भी नहीं, ये तो कई रोज से मेरे पीछे लगा हुआ है। जब टीचर को पता चला, अभी वो समझ ही पाई थी, वो लड़का उठकर भाग गया। शाम को मालूमात करवाई उस लड़के की, तो पता चला वो एक फार्मेसी पे जॉब करता है। मेरे बड़े भाई ने उसे बुलवाया, वो वेल कॉन्फिडेंटली आया और आके कहता कि हाँ मैं आया था, आई लव हर। तो मेरे बड़े भाई ने उसे समझाया बुझाया और कहा कि अभी हम तुम्हें पुलिस को नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा पहला वाकया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और न तुम्हारे घर वालों को बता रहे। तो कहते हैं कि शर्मिंदा हुआ चला गया। अब मैं अपना आपको वाकया बताता हूँ। मैं भाई के घर से, मैंने कल भी बताया था कि मैं भाई और भतीजे के घर के दरमियान, ये विदिन 3 मिनट का डिस्टेंस है, इवन नॉट 3 मिनट, 2.5 और 2 वट एवर। तो मैं आ रहा था भाई के घर से भतीजे के घर के लिए, तो एक दरवाजे पर 2 बच्चियाँ, एक 17-18 साल की होगी, 20-21 की होगी, वो खड़ी हुई और उनकी आंखों में आंसू, और वो किसी चीज़ से डोर पे कुछ लिखा हुआ रोते हुए जल्दी जल्दी मिटा रही। तो मेरी नज़र वहाँ पड़ गई जिसे वो मिटा रही थी। मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता वहाँ क्या लिखा हुआ था। वो इंतहाई शरीफ फैमिली, छोटा मोहल्ला है, छोटे शहर है, ये सब एक दूसरे को जानते हैं। तो आप यकीन करें कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यहाँ ये हालात हैं। अंदाजा लगाएं कि वो बच्चियां रोते हुए जो मिटा रही थीं, काश मुझ में इतना हौसला होता कि मैं बयान कर सकता कि वहाँ क्या लिखा हुआ था। फिर कल मैंने पता नहीं बताया कि हम बैठे हुए थे दोस्तों में, तो विद इन 3-2 आवर 2 गाड़ियां छीनी, 2 मोटरसाइकिलें छीनी, एक रोज पहले 3 गाड़ियां छीनी, 2 मोटरसाइकिलें छीनी, दोनों मेरे जानने वाले लोगों में, एक मेरे सामने बैठे हुए थे। आप इससे अंदाजा लगा लें। और हिंदू कम्युनिटी यहाँ गेटेड, उसने जो अंदरूने सिंध से हिंदू आबादी है वो शहरों में आके छुप रही है कि उन्हें डाकू उठा के ले जाते हैं, पर्चियाँ आने लगती हैं। अब आम लोगों को पर्चियाँ आने लगी हैं यहाँ। कल एक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं एक साहब, किसी सिंधी चैनल में मेरे ख्याल में, उनके घर में पर्चियाँ आई है कि 10 लाख रुपए, वो कारोबारी लोग हैं, आड़त का कारोबार करते हैं, कि 10 लाख रुपए महीना देना होंगे। उनके घर में क़यामत का समय, मतलब कोई रिट नहीं है, कोई रियासत नहीं है, सोशो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली टोटल क्लैप्स हो चुका है। कोई माने कोई ना माने। और
آوے نواز شریف آوے اور عمران آوے اور زرداری آوے، وہ اپنی جگہ شور غلغلہ ہے. یہاں ایک بڑے پیمانے پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی انتخابات نہیں ہوں گے. آج مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ جو نگراں ہے اس سے تو اسٹیبلشمنٹ شدید مایوس ہے، اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ سے ہے. اور بتانے والوں نے پھر حیران کن انکشاف کیا کہ یہ جو نجف باقر ہیں ان کا فیصلہ تو کیا بلاول صاحب کی ضد پر آخری لمحات میں ہوا. اس سے پہلے کسی اور کا نام تھا جو پہلے بھی اس صوبے میں رہ چکے ہیں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ مجھے منع کیا گیا کہ جی ابھی نام نہ لیں آپ. ان کو اسٹاف بھی دے دیا گیا تھا کہ جی آپ وزیر اعلیٰ ہوں گے. تو بلاول صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں جناب یہ گورنر بھی ہماری مرضی کا نہیں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہماری مرضی کے نہیں ہے، آپ وزیر اعلیٰ بھی ہم سے ہمارا چھین لیں گے. تو اس میں یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، ایک خاص فرقے کے لوگوں کو لے کر آتی ہے تھرو آؤٹ. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ شعبان میرانی کے علاوہ سب ایک خاص فرقے سے لوگ لے کر آتے ہیں اور وزیر بھی وہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس سے ایک بڑا حبس کہنا چاہیے، سفوکیشن بھی ہے اور سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں سندھ میں اور بڑی عجیب گفتگو یہاں شروع ہو گئی ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور پولیٹیکلی بھی ایک بہت خوفناک سچویشن کریٹ کر سکتی ہے. اچھا جناب کاکڑ صاحب کے لیے تو بہت واضح الفاظ میں کہا جانے لگا ہے کہ یہ اور ان کی کابینہ تقریباً ناکام ہو چکے ہیں اور ڈائریکٹ لوگ ان کا نام لیتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ یہ حکومت چلا رہی ہے اور وہ بھی ناکام ہو چکی ہے، کہ کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی میچورٹی نہیں ہے. اور ایک بحث یہ شروع ہو گئی ہے کہ نگرانوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے جس طرح سے انہیں بھرتی کیا جا گیا ہے یا بھرتی کیا جا رہا ہے کنٹینیو، کہ ریاست کو اس ریاست کے معاملات کی گہرائی، اس کی خوفناکیت، اس کی سنجیدگی، اس کی کہ اسے ایڈریس کیا کرنا ہے، اس کی یہ کتنا معاملہ سنگین ہے، اس کا شاید احساس ہی نہیں ہے. ورنہ یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ جس طرح کے ایک کھوکھلا سے سیٹ اپ لا کے ہر طرف بٹھا دیا گیا ہے. تو اس پر ایک بڑی پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پر قائل بھی کہیں ہو گئی ہے کہ اور اب تبدیلی پر غور شروع ہو چکا ہے. کہ کاکڑ صاحب کے جو بیانات ہیں، بی بی سی کو انٹرویو ہے اور مختلف جو چائنا کے حوالے سے. اچھا پھر 3 دن کے چائنا کے دورے پہ جانے کی اعلان ہوا ہے. آپ کے خیال میں کوئی نگراں وزیر اعظم 2 ملکوں کے معاملات درست کرنے کے لیے آتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے آئے تھے؟ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اکانومی درست کرنے کے دعوے ہو رہے ہیں اور ملکوں کے دورے بھی طے ہو گئے، چائنا کے 3 روزہ وزٹ پہ جائیں گے. اچھا پھر جو نئے ابھی وزیر رکھے گئے ہیں 1-2 غور کریں، آپ کے خیال میں وہ 2 مہینے کے لیے ہیں کہ 10 تو آج ویسی ہوگی نا آلموسٹ کہ نومبر دسمبر جنوری میں انتخابات ہو جائیں گے، تو وہ 2.5 مہینے کے لیے وزیر بننے کے لیے آئے ہیں. لوگ اپنا نام 2.5 مہینے کے لیے دیتے ہیں. تو کہا یہاں یہ جا رہا ہے کہ نہیں جناب یہاں الیکشن ممکن نہیں ہے اور اس پہ بھی لوگوں کا کنسنسس ہے کہ الیکشن ہوں گے تو بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا بہت پہلے کہا تھا کہ ووٹ نہیں پڑے گا یہاں بہت بڑے پیمانے پر ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، تقسیم ہے، پھر 2 صوبوں میں سردی ہوگی اور یہ سب پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے. اور انتخابات نہیں ہوتے ہیں تو جس طرح کے نگراں لائے جا رہے ہیں یہ بھی معاملات چلاتے ہوئے نہیں نظر آتے. یہ سب کچھ بہت پریشان کن ہے کہ جی نواز شریف آئے گا سب کچھ سنبھال دے گا. آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں کہ جناب وہ مہنگائی ختم کر دے گا اور ایون یہ کیا باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جناب کچھ چیزوں کی گھی میں اور کچھ چینی میں اور کچھ آٹے میں کچھ کمی آئی ہے پیسوں کی. تو بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ نواز شریف کے آنے کی تیاریاں ہیں. لیکن جی میں پہلے سب سے پہلے بتا دوں آپ کو پتہ ہے کہ میں پی ٹی آئی حکومت کا بھی سیاست کے خلاف ہوں. میں نواز شریف صاحب کی بھی سیاست کو پسند نہیں کرتا، زرداری صاحب کی، کیونکہ میں سب کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں. یہ اسٹیٹس کو کا حصہ ہے، یہ سب لالچی ہیں. ان کی یہ کہنا کہ خالی عمران خان نے سب کچھ ختم کر دیا ہے وچ از ناٹ ٹرو.
آپ کے خیال میں جو ریاست بکھر رہی ہے، یہ سارے ادارے ٹوٹ گئے ہیں، یہ رشوت کے بازار گرم ہے، چوری ہے، چکاری ہے، یہ سماج ٹوٹ گیا ہے، یہ 3.5 سال میں صرف عمران خان نے کیا ہے؟ نہیں. یہ بلدیاتی نظام جس طریقے سے تباہ کیا گیا اور اس کے خلاف کام کیا گیا، یہ عمران خان نے کیا ہے. عمران خان نے حصہ ضرور ڈالا، بلدیاتی نظام میں بھی اس نے انتخابات نہیں ہونے دیے، اور مگر ان لوگوں نے تو اس سارے نظام کو ختم کیا نا. مشرف کے دور کے نظام کو آج یہاں پورا پاکستان کہتا ہے کہ جو بہترین بلدیاتی نظام تھا. مشرف جیسا آدمی ڈکٹیٹر، وہ بلدیاتی نظام جو بیسک جمہوریت ہے. آپ نوٹ کریں کہ جب فوجی آتے ہیں تو بلدیاتی نظام درست ہونے لگتا ہے، اور یہ جمہوریتیں آتی ہیں تو بلدیاتی نظام جو اصل جمہوریت ہے جس سے عام آدمی کا تعلق ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. پھر دودھ کی نہریں نواز شریف کے دور میں بہہ رہی تھیں، وہ نکال کے ریکارڈ دیکھ لیں کہ جب یہ حکومت گئی ہے نواز شریف نون لیگ کی پوری خاقان عباسی، تو ان کے خزانے میں مجموعی طور پر $10.3 بلین تھے. 10 بلین اور 300 ملین. اور اسٹیٹ بینک کے خزانے میں ٹوٹل 6 بلین 375 ملین تھے. مطلب اس وقت بھی ننگی نہا رہی تھی، نچوڑ نہیں سکتی تھی. لیٹنے کو تو چھوڑ دیں، یہ صرف نہا رہی تھی، نچوڑ نہیں رہی تھی کہ لوگوں کو بھی مل جاتا. تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب انہی کی وجہ سے آج اس ملک میں اندھیرے ہیں. میرے آس پاس کے سکھر کے سارے لوگوں کا کنسنسس ہے. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نواز شریف وغیرہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں سے لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی، کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. ہم 20 سال سے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں، 20 سال سے، اور پیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب پھر میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر یہ سمجھدار لوگ ہوتے، نواز شریف وغیرہ، زرداری وغیرہ، تو سولر بہت پہلے آ چکا ہوتا. یہ انرجی پاور جو پلانٹ لگے ہیں یہ ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آج پاکستان ان کے گھیرے میں ہی نہیں ہوتا. اندازہ لگائیں نا، یہ PIA عمران خان نے ختم کی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاسی پارٹیوں نے مل کے ختم کی. آج دیکھیں نا کہ چند جہاز رہ گئے ہیں، 2 ملائیشیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک لیز کے پیسے نہیں دیے، کہیں تیل نہیں ڈالنے کی اجازت ہے، کہیں مطلب ایک ایٹمی ریاست ایسی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں غور کریں کہ ٹکے ٹکے کو محتاج ہیں، اور یہی حال لوگوں کا ہے. اب میں آخر میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو آج کا ہے. میرے بھتیجے کے گھر میں ایک خاتون کام کرتی ہیں، بہت ہی گریسفل سی خاتون ہے، اور 65 سال کی 70 سال کی ہوں گی. بچے ہیں، پڑھا بھی رہی ہیں، لکھا بھی رہی ہیں، رات دن کام کرتی ہیں مختلف گھروں پہ. تو آج اچانک میرے پاس آئیں اور کہنے کی بیٹا اگر مائنڈ نہ کرو اور کسی سے نہ کہو. تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا، اس میں بہت ساری دوائیں تھیں. کہنے کی میں سول ہاسپٹل گئی تھی اپنی بیٹی کو لے کے، 19 سال کی میری بیٹی ہے، یہ دیکھیں یہ اتنی دوائیں دی ہیں، اور یہ دوائیں جو لکھی ہیں میں 3 دوائیں جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا فارمیسی سے لینے. بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ تو میں نے بغیر بتائے اپنے بھتیجے سے اپنے اراؤنڈ میں پوچھا ایسی خاتون کے بارے میں، تھوڑی ایسے کبھی ایک سوال کبھی اس طرح کر کے کہ انہیں شک نہ ہو کہ کوئی بات ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل ہماری ماؤں جیسی ہیں اور ہمارا پورا گھر یہ چلاتی ہیں آلموسٹ. تو میرے ذہن میں بھی آیا کہ میں بھتیجے سے کیوں نہیں کہا، سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، مگر شاید نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ میں تو آیا ہوں چلا جاؤں گا، اور ایک رپو ہوتا ہے جو بھی اس کو. تو یہاں لوگ بہت پریشان ہیں، تصور سے زیادہ پریشان ہیں. یقین کریں میں تو بیان بھی نہیں کر پاتا. تو نواز شریف اول تو آ بھی جائیں، ان کے آنے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. یہ جن لوگوں کے دماغ میں ہے نا کہ نواز شریف آئے گا تو چیزیں بدل جائیں گی، یہ سب میڈیا کمپین ہے، جھوٹ پہ کھڑی ہوئی کمپین ہے. مطلب ایک جوریشن ہے کہ بس اقتدار مل جائے. ان میں سے آج تک کسی نے بتایا کہ ان کا اکنامک ایجنڈا کیا ہے، یہ کیسے درست کریں گے. آپ نے اسحاق ڈار کا تو دیکھ لیا نا کہ جس طرح اس آدمی نے برباد کیا ان 16 مہینے میں، جس طرح اسے لایا گیا. خیر میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، آنے والے دنوں میں اس پہ اور بات کرتے رہیں گے. آج کے لیے یاد دیجیے، کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.